کرتے نظر آتے ہیں. بہت اچھا. چلیں ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کیونکہ اعلان بھی کیا گیا تھا اور وزیر اعظم نے اس کا خاص طور پہ نوٹس بھی لیا تھا, اس پہ اجلاس بھی بلایا تھا کہ بھائی سحر و افطار میں لوگوں کو مسئلہ نہیں چاہیے. تو سوئی سادن گیس کمپنی کے ترجمان جو ہیں سلمان احمد صدیقی صاحب, ان سے ذرا جان لیتے ہیں اس بارے میں کہ وہ کیا کہیں گے. سلمان صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ سحر و افطار میں گیس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ دستیاب ہوگی, وزیر اعظم نے بھی اس بارے میں اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ خیال رکھا جائے تمام روزہ داروں کا, لیکن مل نہیں رہی ہے بہت سارے علاقوں میں گیس. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے, یہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے یہاں چیلنجز ضرور بڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے اس کی کہ اس وقت گیس کی پیک شیئرنگ آورز ہو جاتے ہیں. عموماً جو ہوتی ہے تیاری خواتین کرتی ہیں کھانے کی, تو وہ اسٹیگرڈ آورز میں ہوتا ہے, کہیں صبح دوپہر شام الگ الگ تیاری ہوتی ہے. لیکن جب رمضان شریف آتے ہیں تو سحر سے پہلے اور افطار سے پہلے 2-2 گھنٹے پہلے ایک ساتھ لاکھوں جو ہے وہ ایک برنر جو ہے وہ ایک ساتھ سوئچ آن ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے گیس کے سسٹم پہ اچانک لوڈ پڑتا ہے اور پیک شیئرنگ ہوتی ہے. عموماً گھروں میں ایک چولہا یا 2 چولہے استعمال ہوتے ہیں, لیکن ایسے موقع پہ جن کے پاس 4 برنر ہیں وہ چاروں برنر جو ہے وقت یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب لوڈ اتنا ایک دم سسٹم پہ پڑتا ہے تو گیس پریشر ڈراپ ضرور ہوتا ہے اس کے اندر. اس لیے ادارہ اس کو پہلے سے پلاننگ کرتا ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے سسٹم کو. اسی لیے جو گیس کی پروفائلنگ کرتے ہیں وہ رات کو آورز میں بند کرنا, دوپہر میں صبح میں بند کرنا, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو ہمارا لائن پیک ہے اس کو مضبوط کیا جائے, مجتمع کیا جائے. سلمان صاحب, وہ جو پلاننگ ہے وہ اس ایمرجنسی سچویشن کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے نا, کہ جب لوڈ پڑے گا تو کیا کریں گے, عام دنوں میں تو ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر نے بھی ایک اجلاس طلب کیا تھا, اس میں کیا طے پایا, کیا بہتری ہوئی پھر اس صورتحال کو لے کر؟ جی, وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نے کل اس کا بالکل نوٹس لیا. اس کے بعد دونوں سوئی کمپنی اس کے جو سربراہان تھے ان کے اجلاس منعقد ہوئے. پہلے افطار کے فوراً بعد جو پہلا اجلاس منعقد ہوا وہ سیکرٹری لیول پہ تھا. اس کے 2 گھنٹے کے بعد منسٹر لیول پہ ہوا, جس میں دونوں مینیجنگ ڈائریکٹرز اور ان کے تمام جو سینئر مینجمنٹ کی انتظامیہ ہے وہ شریک ہوئے اور اس میں پورا لائحہ عمل ڈسکس کیا گیا. پرائم منسٹر کا کنسرن تھا کہ جو عوام کو ریلیف دیا جائے فوراً, ان کو سحر اور افطار کے وقت کوئی تکلیف نہ ہو اپنے پکوانوں کی تیاری کے لیے, اور ان کو گیس پریشر بہتر ملا جائے. تو اس کے لیے جو اقدامات لیے گئے اس میں چیزیں اقدامات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کہ جو ہمارے SMS ہوتے ہیں, سیلز میٹنگ اسٹیشنز یہ ہمارے ہر علاقے میں ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو پریشر موجودہ تھا اس کو 10% بڑھایا جائے. دوسرے ہمارے جو میں نے پہلے بتایا ٹیل اینڈس کے جو ہمارے علاقے ہیں, جو ہمارے کسٹمرز ہمارے سسٹم سے دور ہیں, یا وہ نیٹ ورک جو انڈر کیپیسٹی ہیں, ان کے ہاں جو گیس کے کلوجر کے ٹائمز ہیں اس سے اور اوپننگ کے ٹائم اس سے آدھے پونے گھنٹے پہلے ان علاقوں کو پہلے جو ہے وہ آن کیا جائے. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول ہے یہ صرف گھریلو صارفین کے لیے ہے یا کمرشل صارفین بھی اس میں شامل ہیں؟ اچھا, یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی ہماری جو پائپ لائن جو زیر زمین ہے وہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتی کمرشل صارفین کے لیے یا گھریلو صارفین کے لیے. یہ شیئرنگ ہوتی ہے, کامن پائپ لائنز ہوتی ہیں. تو جب ایک گیس اویلیبلٹی ہم سسٹم میں شروع کرتے ہیں تو بیک وقت ہمارا جو صارف ڈومیسٹک ہے اور جو ہمارا کمرشل صارف ہے وہ دونوں کو بیک وقت گیس اسی پائپ لائن سے ملتی ہے. جیسے آپ دیکھیں مثال دو, ایک فلیٹس کی بلڈنگ ہے, اوپر اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے ہوٹلز ہیں یا تنور ہے یا ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ہیں, تو وہ ایک ہی لائن سے گیس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اسکیجول ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ دوپہر 3:30 بجے سے رات 10 بجے تک گیس کی اویلیبلٹی رہے گی افطار کی تیاری کے لیے, اور رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک جو اویلیبلٹی رہے گی سحر کی تیاری کے لیے. بلکہ اس میں ہم نے جو آورز رکھے ہیں صبح 9 بجے تک, اس میں ہم نے بچے جو اسکول جاتے ہیں یا جو ضعیف لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے, جو مریض ہیں, ان کے لیے ایکسٹینڈڈ آور کیے ہیں. دیکھیے سحری کے ختم تو 5:30 بجے ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اضافی ہم نے 3.5 گھنٹے جو دیے ہیں وہ اسی لیے دیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی کیٹر کر سکیں, وہ بھی ہمارے صارفین ہیں. اچھا, بہت سارے صارفین اب بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاں گیس نہیں آ رہی اور یہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے جس پہ ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی. ابھی تک کیوں نہیں قابو پایا گیا اس کے اوپر؟ دیکھیں, ہم اس کو لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ پاور کمپنیز کے اندر ہوتا ہے, ہم اس کو لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں. اس کے لیے بیسکلی جو ہمارے اقدامات ہیں وہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے سسٹم کو ریہیبلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے اور بہت واسٹ لیول پہ کرنا شروع کیا ہے. دیکھیے, ہمارا سسٹم جو زیر زمین ڈسٹریبیوشن پائپ لائنس کا وہ 50,000 کلومیٹرز پہ ہے, اور جو ٹرانسمیشن کا ہے وہ 5,000 کلومیٹرز. تو جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے بیسکلی وہ بہت زیادہ ایجڈ آؤٹ ہو چکا ہے, 30-40 سال پرانی بھی کئی جگہ پائپ لائنس پڑی ہوئی ہیں, کہیں نیٹ ورک انڈر کیپیسٹی ہے. تو ہمارے یہاں جو ریہیبلیٹیشن ہوا کرتی تھی پہلے وہ 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر اینولی ہوا کرتی تھی, جس کو مینجمنٹ نے بہت ایگریسولی اس کے اندر سٹیپس لیے, اور لاسٹ ایئر ہم نے ٹارگیٹ کو 1500 کلومیٹر پہ لے گئے, اور ہم نے 1500 کلومیٹر کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا, جس میں DHA کے علاقے تھے,
اس में कुछ लियारी के इलाके थे, कुछ और हमारे मज़ाफ़ात के शहर के इलाके वो थे। इस साल का जो टारगेट है वो और ज़्यादा एग्रेसिव करके मैनेजमेंट ने 2500 किलोमीटर पे कर दिया कि ये 2500 किलोमीटर का जो नेटवर्क है हम रिप्लेनिश करें। तो इससे दो बेहतरियाँ आएंगी। एक तो ये कि जो हमारे ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस में जो कि मेटल की पड़ी हुई है पुरानी, उसमें से इखराज हो जाता है गैस का, जो कि ज़ाय हो जाती है। जब वो गैस सारिफ तक पहुँचती है ना, हमें उसका कोई रिटर्न आता है। दूसरा ये कि सारिफ को जो प्रेशर मिलता है उस पाइपलाइन की लीकेज की वजह से वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो उनको मेटल की जो पाइपलाइंस है वो कोरोशन आ जाती है, उसके अंदर रस्ट आ जाता है, गल जाती हैं वो। तो इसलिए अब इनको जो बदला जा रहा है, जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो PVC का येलो पाइप्स आप देखें जगह जगह इस वक्त शहर में हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गार्डन का एरिया, बल्दिया का एरिया, सदर टाउन, मलीर, ये पूरा एक वास्ट नेटवर्क है जो हमने फैलाया हुआ है 2500 किलोमीटर। तो ये हमारा एक बड़ा स्टेप है मेजर रिहेबिलिटेशन का, जिसके थ्रू हम अपनी जो सप्लाईज लोगों तक पहुंच नहीं पाती उस पर हम काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, SSGC के